جی بالکل، نشہ کرنے والا انسان نہ صرف اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، خود برباد ہوتا ہے، بلکہ اس سے منسلک افراد جو اس میں فیملی، دوست احباب ہوتے ہیں ان کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ 2024 کی نسبت 2025 میں کیا منشیات کے استعمال میں اضافہ ہوا، کمی ہوئی؟ اس حوالے سے ہم اس وقت بات کرتے ہیں انسداد منشیات مہم کے جو کنسلٹنٹ ہیں سید ذوالفقار صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ منشیات کے استعمال میں اس سال 2025 کے اندر 2024 کی نسبت اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ بہت شکریہ جی کہ 2025 جو تھا سال 2024 کی نسبت اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آئس کے استعمال میں 40% اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ اس کے مقابلے میں چرس اور شراب کے استعمال میں 18% کمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک اور بات 2025 میں 2024 کی نسبت دیکھنے میں آئی، سب سے زیادہ جو فروخت نشے کی تھی وہ آن لائن ہوئی۔ 80% لوگوں نے آن لائن نشہ خریدا۔ یہاں ہوم ڈیلیوری تھی آپ کے پاس، آپ واٹس ایپ پہ آپ اس کو آرڈر ڈیلیور کرتے تھے، جو ڈرگ ڈیلر تھا وہ آپ کو آن دا اسپاٹ ڈیلیوری دے جاتا تھا، جس کی وجہ سے والدین یا گھر کے دیگر ممبر ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بتائیے گا کہ ہاٹ اسپاٹس ایریاز کون سے تھے؟ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اندر ہاٹ اسپاٹ ایریا کون سے تھے؟ دوسرا مجھے بتائیے گا کہ ہم نے سنا کہ خواتین بھی شاید اس میں شامل ہو چکی ہیں، ایک بڑی تعداد ان کی۔ لاہور کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو ہمارا ادارہ ڈرگ ڈائیورسٹی ٹریننگ ہب ہر مہینے اور ہر سال جو رپورٹ جاری کرتا ہے، لاہور میں جو سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے لوگ نشہ کرتے ہیں وہ نہر سے اس طرف ہیں، جو مڈل کلاس اپر کلاس کے نہیں ہیں، پور کلاس کے لوگ ہیں، اور پرانا لاہور جسے کہتے ہیں، اور جو نیا لاہور ہے نہر کے دوسری طرف جس میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، بحریہ، ولنشیا، بیدیاں روڈ، برکی روڈ، رائیوڈ روڈ پہ جتنی سوسائٹی، وہ لوگ جو فارم ہاؤس، وہ لوگ جو نوجوان ہیں وہ گھروں کے اندر نشہ کرتے ہیں۔ ہاٹ اسپاٹ ایریا میں لاہور میں 120 سے زیادہ مقامات ابھی بھی ہیں جہاں نشہ ہوتا ہے۔ اب صورتحال واضح سامنے اس لیے آئی کہ ہم نے جو کمپین 2016-17 میں شروع کی کہ سڑکوں، باغوں، پارکوں میں لوگ نشہ کرتے ہیں، ہاٹ اسپاٹ ایریا کو ڈیفائن کیا۔ لاہور میں اس وقت جو پولیس نے ان ہاٹ اسپاٹ ایریا کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ہماری کمپین تھی، لیکن اس میں جو مین سامنے نظر آنے والے ایریا جس میں مسلم ٹاؤن کا ایریا، فیروز پور روڈ، اس کے بعد لاہور کے دیگر علاقے جو تھے، وہاں سے لکشمی چوک، مار روڈ کا ایریا، وہاں سے پولیس نے ان کو ریموو کیا اور لاہور سے باہر ان کو شفٹ کر دیا، اور 2025 میں لاہور پولیس نے تقریباً 13,000 ڈرگ ایڈکٹس کو سڑکوں سے اٹھا کر دوسرے شہروں میں منتقل کیا۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں کہ کالج یونیورسٹیز کے جو طلبہ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس میں شامل ہو گئی ہے یا آئس کے نشے سے جو ہے وہ آئس کا نشہ کرتی ہیں۔ مجھے بتائیے گا خواتین بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی نشے کی جو علت ہے اس کا رجحان ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، خاص کر ہاسٹل میں رہنے والی خواتین اور یونیورسٹی میں جو پڑھنے والی، جن پہ ایجوکیشن کا پریشر ہے، مالی وسائل کم ہیں، اور دیگر جو ایک دوستوں کا پریشر ہے، جس کی وجہ سے یہ 3-4 میجر جو کازز ہیں جو نشے کی طرف لے کے آ رہی ہیں۔ اور اس میں خاص کر ہاسٹل میں رہنے والی وہ بچیاں جو جن کے پاس اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، والدین افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پھر ان کو ایسی دوست مل جاتی ہیں جو آلریڈی پہلے ہی ڈرگ استعمال کرتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ نشہ ایک بندہ نہیں کرتا، ایک گروپ کی صورت میں ہوتا ہے، ایک جگہ پرووائڈ کرتا ہے، ایک نشہ لے کے آتا ہے، ایک نئے دوستوں کو لے کے ایک پیسہ انویسٹ کرتا ہے، اور وہ بچیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں وہ اسی طرح فارم ہاؤسز میں جاتی ہیں، اور فارم ہاؤس کے بعد ہڈن پارٹیاں وہاں بھی جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی رپورٹ بھی موجود ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہو یا ڈرگ وہ فروخت کرتی ہو، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی یا اس سے پہلے بھی اینٹی نارکوٹکس فورس نے بہت سی کیسز پکڑے ہیں۔ ابھی لاہور ڈیفنس کا ایک بہت بڑی ایک خاتون تھی ڈیلر، جو فارم ہاؤسز پہ اور تعلیمی اداروں میں ڈرگ کو سپلائی کرتی، اور اس دوران ایک بھاری مقدار جو ہے ڈرگس کی اور گاڑیوں کی اور پکڑی گئی ہے۔
اس کے علاوہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، کیونکہ لڑکیوں تک اسیس جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ ڈرگ ڈیلر انہوں نے آگے ایسی خواتین کو رکھا ہوتا ہے جو نشہ فروخت بھی کرتی ہیں اور نئے لوگوں کو ٹریپ بھی کرتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ان کی گفتگو سن لی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں 2025 میں تقریباً 40% جو آئس کا نشہ ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا، اور لوگوں نے یا نوجوانوں نے زیادہ جو ہے آئس کا نشہ جو ہے وہ کیا، جبکہ 18 سے 20% جو ہے وہ شراب اور جو چرس ہے اس کے استعمال میں جو ہے کمی ہوئی۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی آن لائن نشے کی فروخت بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس دفعہ 2025 کے اندر یہ دیکھا گیا کہ 80% جو ہے وہ آن لائن نشہ جو ہے وہ فروخت کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو یا آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کر رہا ہے اس کے سراؤنڈنگس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے نشہ منگوایا، کس طرح سے نشہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے 2025 کی، اس میں یہ سامنے بات آئی ہے کہ 40% جو منشیات کا استعمال ہے وہ زیادہ ہوا ہے، اور جو فیوریٹ نشہ ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے وہ آئس کا نشہ جو ہے وہ فیوریٹ رہا ہے۔